بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، نماز وہ چیز ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع دیتی ہے، لیکن اسی نماز کو ہم نے باعث تفریق بنا دیا۔ اگر ہم ہر مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے کو معمول بنا لیں تو یہ بھی بہت سی غلط فہمیوں کے ازالے اور دوریوں کو قربتوں میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک پروفیسر جناب علی طارق بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لمبے عرصے سے یہ ترتیب ہے کہ ہفتہ اتوار کو ظہر کی نماز ریلوی مقصد فکر کی مسجد میں پڑھتا ہوں۔ جب میں شروع میں جانے لگا تو میرے آنے سے مولوی صاحب کو تشویش ہوئی کہ یہ بندہ جو ہر ہفتہ اتوار کو پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس تشویش کا اظہار انہوں نے ہمارے ایک دوست سے بھی کیا۔ تو اس دوست کو میں نے کہا کہ امام صاحب سے کہو دیوبندی فکر سے، مکتب فکر سے میرا تعلق ہے، اور محض آپ حضرات کے ساتھ ایک رب اور تعلق قائم کرنے کے لیے میں یہاں آتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ آج میں اس مسجد کا باقاعدہ حصہ ہوں، اور میرے وہاں جانے سے کوئی نئے احساسات پیدا نہیں ہوتے، اور عملاً بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا۔ آج کل عملاً صورتحال یہ ہے کہ کسی مکتب فکر کا آدمی دوسرے کی مسجد میں نہیں گیا۔ خود میرے محلے میں ہر مکتب فکر کی مسجد ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مکتب فکر کا آدمی دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ ہمارے محلے میں ایک دفعہ ربیع الاول میں بریلوی حضرات کا جلسہ ہوا، تو اس جلسے کے مہمان خصوصی جو ایک بریلوی عالم تھے، انہیں کھانے کے لیے میں نے اپنے گھر پر مدعو کیا۔ اگر ہم ایسے کریں تو اس سے آپس میں دوریاں ختم اور قربتیں پیدا۔ پاکستانی علماء کی اکٹھی نمازیں کیا ممکن ہیں؟ آج کے اکثر بریلوی اور اہل حدیث حضرات کی نظر میں پروفیسر علی طارق کا یہ تجربہ زیادہ سے زیادہ ایک دانشورانہ اپج یا سماجی مصلحت تو کہلا سکتا ہے، لیکن نہ یہ دینی ضرورت ہے، نہ اسلامی مصلحت کہ ایک آدمی اپنی نماز جیسی عبادت کو ایک ایسے امام کی نظر کر دے جو اپنے عقیدہ اور عمل میں اس کے نزدیک گمراہ ہے۔ لیکن ہم بطور خاص ان دونوں مسلکوں کی انتہا پسندوں کے سامنے مولانا اسحاق بھٹی مرحوم کے مضمون کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ مولانا اسحاق بھٹی اہل حدیث عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ہاں وہ اہل حدیث مورخ گردانے جاتے ہیں، اور واقعہ جس شخصیت سے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے ان کا بریلوی علماء کے ہاں مقام و احترام کسی سے چھپا ہوا ہے۔ مولانا اسحاق بھٹی لکھتے ہیں کہ متعدد لوگوں سے بار بار سنا اور اخباروں میں بھی پڑھا کہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد یعنی تحریک نظام مصطفیٰ میں مختلف مذہبی جماعتوں کے جو علماء کرام شامل تھے وہ ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے کتراتے تھے، اس لیے کہ کسی دوسرے فقہی مسلک کے امام کے پیچھے ان کی نماز خراب نہ ہو جائے۔ لیکن تحریک تحفظ ختم نبوت 1953 کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی۔ مجھے ان دنوں مجلس عمل کی کئی میٹنگوں میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ ان میٹنگوں میں احناف کی بریلوی شاخ سے تعلق رکھنے والے مولانا ابو الحسنات قادری موجود ہیں، دیوبندیوں کے مولانا محمد علی جلندری اور بعض دیگر حضرات علماء شریک ہیں، اور اہل حدیث مسلک کے مولانا سید داؤد غزنوی تشریف فرمائے۔ نماز کا وقت آ گیا تو اذان کہی گئی، اور فقہی مسلک کا لحاظ کیے بغیر کسی ایک عالم کو آگے کیا اور سب نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، بلکہ مولانا داؤد غزنوی اور سید عطا اللہ شاہ بخاری اصرار کرتے کہ مولانا ابو الحسنات قادری نماز پڑھائیں، اور مولانا ابو الحسنات اصرار کرتے کہ مولانا داؤد غزنوی فریضہ امامت ادا کریں۔ عام طور سے مولانا ابو الحسنات قادری کی اقتداء میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا اچھا زمانہ تھا اور کیسے عمدہ لوگ تھے۔ اہل حدیثوں کے ہاں بریلوی مکتب فکر کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے عموماً گریز پایا جاتا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ ان کے نظر میں معروف اہل حدیث عالم و مبلغ جناب حافظ یحییٰ میر محمدی ہر ایک مسلک کے پیچھے نماز پڑھتے اور سوال کرنے والوں سے یہی کہتے تھے کہ حالت نماز میں ہر کوئی مواحد یعنی توحید پرست ہی ہوتا ہے، وہ نماز میں کوئی بھی شرکیہ کلمہ نہیں کہتا۔ جماعت الدعوہ کے معروف عالم جناب عبدالسلام بھٹوی مرحوم جو اپنی جماعت کے تمام دینی مدارس کے مدیر بھی تھے، ان کے بارے میں ان کے برادر نسبتی اور معروف دانشور جناب پروفیسر خالد محمود ابن بدر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پتوکی شہر میں ہم نماز کے وقت جامع مسجد مینار رضا کے قریب تھے، تو انہوں نے اسی مسجد میں باجماعت نماز۔ میں نے پوچھا، یعنی مولانا بھٹوی سے میں نے پوچھا کہ آپ کی بریلوی کے پیچھے نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ میری نماز تو ہو گئی ہے، مجھے تو اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ پروفیسر مولانا عبد العزیز نیازی جو سوڈی وال کی جامع مسجد کے خطیب بھی ہیں،
ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا عبدالستار نیاز جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، قلعہ گجر سنگھ میں مولانا اجمل خان صاحب جو دیوبندی مسلک کے امام تھے، ان کے پیچھے مولانا عبدالستار نیازی نماز عید پڑھنے چلے گئے۔ مولانا نیازی اپنی جسمانی وجاہت اور اونچی پگڑی کے باعث دور سے ہی پہچان لیا جائے۔ مولانا اجمل خان نے جب انہیں مسجد میں آتے دیکھا تو انہیں ممبر پر خطاب کی دعوت تھی، لیکن مولانا نیازی نے کہا کہ میں تو صرف آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور حضرات ہمارا حال یہ ہے کہ میرے ایک دوست جو ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، ان کے 3 اطراف میں تو 3 مسلکوں کی مسجدیں ہیں، تو ایک دن ان کے امام صاحب کہنے لگے کہ آپ کئی دن تک کئی نمازوں میں نہیں آتے، تو وہ کہنے لگے کہ جس جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے میں وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو وہ امام صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ جو 2 کشتیوں کا سوار ہو وہ ڈوب جاتا ہے، تو آپ تو 3 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم دیکھیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ ایک ہی بیڑے کی کشتیاں ہیں یا کہ یہ الگ الگ، تو آج ہم نے ان کو بالکل الگ تھلگ سمجھ لیا ہے۔ تو آئیے ہم ہر مسجد کو اپنی مسجد سمجھیں، یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے گھروں سے محبت کیجیے۔ بہت شکریہ۔